اور ایک بات ذہن میں رکھیے، نفلی حج کرنے والوں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کا نفلی حج کے اوپر جو خرچ ہونے والا مال ہے وہ اللہ کے راستے میں اگر آپ دے دیں گے، یتیموں غریبوں پر خرچ کریں گے تو کتنا بڑا یعنی جو ہے خیر کا کام کریں گے، کتنا بڑا نیکی آپ کمائیں گے، اس واقعے سے سمجھیے۔ یہ واقعہ میرے استاد مرحوم جو حال ہی میں جن کا انتقال ہوا، بہت بڑی شخصیت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے ترمذی پڑھی ہے گجرات میں دارالعلوم اشرفیہ کے اندر۔ تو میرے استاد مرحوم نے جو ہے ایک واقعہ ایک مجلس کے اندر سنایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بزرگ تھے، وہ حج کے لیے گئے، عرفات میں تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اس سال حج کے لیے کتنے لوگ آئے؟ دوسرا جواب دیتا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ لوگ آئے ہیں۔ اس زمانے کے اندر 2 لاکھ کی تعداد بہت تھی، آج 50 لاکھ کی تعداد بھی کم ہے۔ اتنے لوگ جو ہے حج کو جاتے ہیں، یہ بھی سمجھیے آپ کہ اللہ کا کیسا نظام ہے۔ تو 2 لاکھ لوگ آئے ہیں۔ دوسرے نے پوچھا کہ ان 2 لاکھ لوگوں میں حج کرنے والوں میں کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہوگا؟ انہوں نے کہا جواب میں کہ ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ تعجب کی بات ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص جو حج کا ارادہ کر کے چلا اور حج کو آ نہیں سکا، اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کے اس کو نصیب فرمایا اور اس کے حج کے طفیل میں سارے حاجیوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ وہ تعجب کرنے لگے کہ وہ کون خوش نصیب انسان ہے کہ جو حج کو نہیں آیا اور اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت کر دی ہے۔ تو دوسرے شخص نے کہا یہ خواب چل رہا ہے، وہ خواب میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خراسان میں ایک بہت بڑے محدث کبیر، ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے بزرگ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بس نیند سے بیدار ہوئے، خواب ختم ہوا، اس کی تعبیر تلاش کرنے کے لیے وہ خراسان پہنچ گئے۔ خراسان پہنچے، بچہ جانتا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو جانے کے بعد جب وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کیے اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل میں اس سال کے 2 لاکھ حاجیوں کی مغفرت فرما دی؟ وہ بھی تعجب کرنے لگے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایسا کوئی عمل تو ہے نہیں، میرے پاس ایسی کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے۔ آپ یہ بتاؤ کہ آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر انہوں نے اپنا خواب ان کو بیان کیا کہ ہم نے خواب میں یہ سوال کیا اور دوسرے شخص نے مجھے یہ جواب دیا کہ ایک شخص ہے، وہ خراسان کا ہے، عبداللہ ابن مبارک اس کا نام ہے، وہ حج کا ارادہ کیا تھا لیکن پھر راستے میں انہوں نے ملتوی کر دیا۔ ان کی اس ادا کو، ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر پسند کیا کہ اس سال کے تمام حاجیوں کی مغفرت فرما دی۔ پھر انہیں یاد آیا تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے وہ شخص نے پوچھا کہ قصہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نفلی حج کے ارادے سے نکلا تھا، رقم میرے پاس تھی اور میں کچھ دنوں کا سفر بھی کر چکا تھا۔ ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ گندگی کے پاس، کچرا کنڈی کے پاس کچھ چیز تلاش کر رہی ہے۔ میں رک گیا اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ عورت تھوڑی دیر کے بعد کوئی چیز لیتی ہے اور کسی کپڑے میں چھپا کر تیزی سے چلے جانے لگتی ہے۔ مجھے بھی فکر ہوئی کہ اس نے یہ کیا چیز اٹھائی ہے اور یہ کہاں جا رہی ہے اور یہ کون ہے۔
میں نے اس کا تعاقب کیا، اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، وہ مڑ مڑ کے دیکھتے رہی، پریشان تھی۔ ایک جگہ جب وہ مکان آیا، وہ وہاں پر پہنچی، میں نے عاجزی انکساری کر کے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عاجزی انکساری کر کے اس سے پوچھا کہ محترمہ خاتون، یہ آپ نے کیا چیز یعنی وہاں سے اٹھائی ہے؟ وہ پہلے تو سہم گئی، ڈرنے لگی، پسینے چھوٹ رہے تھے، رونے لگ گئی، اور روتے روتے اس نے کہا کیسے حالات انسان کے اوپر گزرتے ہیں دوستوں اور بزرگوں۔ آج لاک ڈاؤن میں شاید کسی علاقوں کے اندر ایسے حالات ہوں گے جو وہ خاتون بیان کرتی ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے، مرکز تحفظ دین۔